اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، ہم جانیں گے اس ویڈیو میں کہ تعبیر خواب کے رموز و اسرار، مطلب خواب کی تعبیر کے رموز و اسرار اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ جانیں گے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، سلامت رکھے اور اپنوں کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔ ناظرین، میں ہوں ذیشان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نورنگ ٹی وی۔ حاضر ہوں ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ یہ خواب جو پچھلی ویڈیو میں بتائے گئے ہیں، ان کی تعبیریں جو حضرت یوسف نے بیان کی ہیں، ان میں سے 3 شاخوں کو 3 دن سے تعمیر کیا گیا ہے اور دوسرے خواب میں 3 ٹوکریوں کو بھی 3 دن سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ دونوں تعبیریں 100% صحیح نکلی۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ خواب کی تعویل کے سلسلہ میں یہ ضروری نہیں کہ ایک مخلوص یا مخصوص مطلب کے لیے کسی خاص علامت کو ہمیشہ کے لیے تعین کر لیا جائے۔ مثلا ہم دن کی تعبیر کے لیے خواب میں ٹوکری کی علامت کو واحد علامت قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ اس کے لیے شاخیں بھی علامت ہو سکتی ہیں، جیسا کہ مندرجہ بالا خوابوں سے ظاہر ہے۔ تاہم کسی ایک علامت کے متعلق ایک مخصوص تعبیر کا غلب گمان کیا جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں شاہ مصر کا خواب۔ ایک جگہ قرآن مجید میں شاہ مصر کے خواب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس خواب کی تعبیر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے ہی فرمائی تھی۔ یہ خواب اس لیے قابل غور ہے کہ اس میں آئندہ پیش آنے والے واقعات کی نشاندہی کی گئی تھی۔ جو خواب حضرت یوسف کی تعبیر کے مطابق ہو بہو اور حرف با حرف پوری ہو کر رہی، اسی کے ساتھ ایک علم خواب کا یہ پہلو بھی نمایاں طور پر سامنے آ جاتا ہے کہ اگر صاحب خواب چاہے تو پیش آمدہ واقعات کا تذکرات کر کے محفوظ بھی رہ سکتا ہے، یعنی خواب کی صحت کے ساتھ حسن تدبیر سے بھی اس کی عملی طور پر نفی بھی کی جا سکتی ہے۔ حضرت یوسف کی تعبیر کے مطابق شاہ مصر نے خواب میں دیکھ لیا تھا کہ اس کے مالک میں عنقریب تباہی آئے گی، مگر حضرت یوسف نے اس کے ساتھ ہی شاہ مصر کو اس تباہی و بربادی سے بچاؤ کی تدبیریں بھی بتا دی تھیں، جس پر عمل پیرا ہو کر اس تباہی سے پوری طرح محفوظ رہا گیا۔ اس واقعہ کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم کھیتی کرو گے 7 برس جم کر، سو جو تم کاٹو گے اسے چھوڑ دو، اس کے بالوں میں مگر تھوڑا جو تم کھاؤ، پھر آئیں گے اس کے بعد 7 برس سختی کے تو کھا جاؤ گے، جو رکھا تم نے ان کے لیے، مگر توڑا جو رکو گے تم بیج کے لیے، پھر آئے گا 1 سال، اس کے بعد اس میں می برسے گا لوگوں پر اور اس میں رس نچوڑیں گے۔ تو ریت میں شاہ مصر کے خواب کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ تب فرعون نے یوسف سے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ دریا کے کنارے دے کھڑا ہو، اس دریا میں سے 7 موٹی اور خوبصورت گائیں نکل اسنان میں چرنے لگی۔ ان کے بعد 7 خواب در نہایت بدشکلی دبلی گائیں نکلیں، اور وہ بھی اس قدر بری تھی کہ سارے ملک مصر میں ایسی کبھی نہیں دیکھی، یعنی اتنی بدصورت تھی۔ چنانچہ وہ دبلی اور بدشکل گائیں ان پہلی 7 موٹی گاؤں کو کھا گئیں۔ ان کے کھا جانے کے بعد یہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ انہوں نے ان کو کھا لیا ہے، بلکہ وہ پہلے کی طرح جوں کی توں بدشکل رہی۔ تب میں جاگ پڑا اور خواب میں دیکھا کہ ایک ڈنٹھی میں 7 بھری بھری اونچی اچھی بالیں نکلیں، اور ان کے بعد 7 سوکھی پتلی اور پوری ہوا کی ماری ہوئی بالیں نکلیں، اور یہ پتلی بالیں ان 7 اچھی بالوں کو نگل گئیں۔ میں نے ان جادوگروں سے ان کا بیان کیا، پر ایسا کوئی نہ نکلا جو ان کا مطلب بتاتا۔
تب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ آپ کا خواب ایک ہی ہے، جو کچھ خدا کرنے کو ہے اسے اس نے فرعون پر ظاہر کیا ہے۔ وہ 7 اچھی گائیں وہ 7 برس ہیں، اور وہ 7 اچھی بالیں بھی 7 برس ہیں۔ خواب ایک سی ہی ہے، اور وہ 7 بد شکل اور دبلی گائیں جو ان کے بعد نکلیں وہ 7 خالی پرابی ہوا کی ماری اور مرجھائی ہوئی بالیں بھی 7 برس سے ہی ہیں۔ مگر کال کا مطلب ہے قحط کے 7 برس یہ وہی بات ہے جو میں فرعون سے کہہ چکا ہوں کہ جو کچھ خدا کرنے کو ہے وہ اس نے فرعون پر ظاہر کیا ہے۔ دیکھ، سارے ملک مصر میں 7 برس تو پیداوار کے کثیر ہوں گے، ان کے بعد 7 برس کاں کے ہوں گے، اور یہ کال ملک کو تباہ کر دے گا، اور رازدانی ملک میں یاد بھی نہیں رہے گی، کیونکہ کال جو بعد میں پڑے گا وہ نہایت ہی سخت ہوگا۔ فرعون نے جو خواب ورخہ دیکھا ہے تو اس کا سبب ہے کہ یہ بات خدا کی طرف سے مقدر ہو چکی ہے، اور خدا تعالیٰ اسے جلد پورا فرمائے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم بتائیں گے کہ تعبیر کے بعد حضرت یوسف کی جو تدابیر تھی وہ کیا تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے۔ روزانہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ہمیں فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر پر فالو کریں اور ہر ویڈیو سے باخبر رہیے۔ اسی کے ساتھ دیجیے مجھے یعنی ذیشان علی کو اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔